اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات اپنی کتاب میں بیان فرمائی. فرمایا کہ مسلمان قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کا نماز میں خشوع خضوع کیا ہے یہ باتیں ہو چکی. والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ ہیں جو فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں فضول باتیں نہیں کرتے، گالی گلوچ پہ نہیں آتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ترکی بترکی جواب نہیں دیتے. یہ مطلب تو پچھلے جمعے میں نے الحمدللہ بیان کیا تھا. لیکن اب دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو فضول کام بھی نہیں کرتے، ایسا کام کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. جس کام کا دنیا کا بھی فائدہ نہیں اور آخرت کا بھی فائدہ نہیں، ایمان والے ایسا کام نہیں کرتے. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک سبق دیا گیا. کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے سوچو اس کا کوئی فائدہ دنیا کا ہے یا آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اگر ہے تو اس کام کو کیا جائے، اگر اس کام کا دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں تو اس کام سے بچا جائے. تو اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالی نے نشانی بیان فرمائی، علامات بیان فرمائی، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے اور ان کی قدر و قیمت ان کو معلوم نہیں. ایک صحت ہے، انسان تندرست ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. انسان نیکی کے بہت سے کام کر سکتا ہے. اور دوسری نعمت فراغت ہے کہ آدمی فارغ ہے تو فارغ وقت بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کام کو اس ٹائم کو کسی اچھے کام میں لگا، اس ٹائم کو فضول باتوں میں، فضول مجلس آرائی میں، فضول کاموں میں لگا دینا یہ مومن کی شان ہے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ کے ولی تھے اور ان کے بعد دو طالب علم بیعت کرنے کے لیے گئے. تو حضرت رحمہ اللہ وضو کر رہے تھے اور دو طالب علم بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ جو ہمارے علاقے کا حوض ہے وہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا یہاں والا حوض بڑا ہے. اور باتیں چلتی رہی، وضو بھی کرتے رہے اور اسی درمیان باتیں ہو رہی ہیں. وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے آپ سے بیعت کر. حضرت نے کہا کہ پہلے تمہارے حوض کا معاملہ ختم ہو گیا. تو بڑے شرمندہ ہوئے اور اس کے بعد فرمایا تمہارے اندر بیماری ہے فضول باتیں کرتے، ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. اور یہ باتیں مسلمان کی شیان شان نہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں. بات جیسی ہے بس اسی بات میں پڑے ہیں، صحیح ہے غلط ہے کیا ضرورت. ہاں کسی بات کی تحقیق ہو، یقین ہو تو پھر آدمی وہ بات کرے. جب یقین ہی نہیں تو اسی باتوں میں لگا رہنا یہ مومن کی شان کے خلاف. اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو فضول کام سے اعراض کرتے، فضول کام نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جس بات کو شریعت نے نہیں بیان کیا تو اس بات کے اندر پڑھنا کہ یہ کیسے ہے کیا نہیں، اس بات میں پڑھنا یہ بھی مومن کی شیان شان ہے. مفتی محمد اسماعیل صاحب مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول سوال کرنا.
سوال بھی انسان وہ کرے جس کا کوئی فائدہ، جس سوال کا کوئی فائدہ نہیں اس سوال کے کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ نہیں تو اس کو اس سوال کو نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ رات کو سونے کا ٹائم تھا، ایک آدمی کا فون آ گیا کہ حضرت مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے اور بات چل پڑی کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کتے کا رنگ کیا تھا، سفید تھا، کالا تھا، کیا رنگ تھا؟ تو فرمایا کہ ایک تو سوال بھی فضول اور پھر ٹائم بھی ایک آدمی سو رہا ہے تو اس ٹائم یہ سوال کرنا یہ اور بھی غلط بات۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ سوال تم نے کیوں سوال کیا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں ہو رہی تھی تو ہم نے کہا یہ تحقیق کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ اس سوال کا دنیا میں یا آخرت میں کیا فائدہ؟ دنیا میں تمہیں کیا فائدہ ہوگا یا قبر میں کیا فائدہ ہوگا، میدان حشر میں کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا سوال جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، ایسے کاموں میں لگ جانا یہ عقل مندی نہیں۔ ایسا سوال ایسا کام انسان کرے جس کا دنیا کا یا آخرت کا فائدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ گیا اور کہا کہ میں نہر پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں نہانے کے لیے جاتا ہوں تو کپڑے اتار کر میں نے رکھے ہیں، اس کے بعد میں نہا رہا ہوں تو میں رخ کدھر کروں؟ مشرق کی طرف کروں، مغرب کی طرف کروں یا کسی اور طرف کروں؟ یعنی سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں قبلے کی طرف رخ کروں یا کسی اور کی طرف رخ کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اب یہ فضول سوال، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کپڑے اتار کے نہا رہا ہے تو پھر قبلے کی طرف منہ نہ کرے، لیکن اگر کپڑا پہن کے اور نہر میں کس جگہ نہا رہا ہے یا کپڑا باندھا ہوا پھر کوئی مسئلہ نہیں، جدھر بھی اس کا رکھو۔ اب یہ سوال کیا، اب اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں، فضول سوال تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ تم اپنا رخ کپڑے کی طرف کرو، تمہارے گھر کپڑے لے کے نہ بھاگو، کسی اور طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، جدھر تمہارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس طرف رخ کر لو، تمہارے کپڑے لے کے کوئی بھاگا جائے۔ تب ایسے سوالوں کا یہی جواب، فضول سوال جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تمہیں بری لگے یہ کیا ہو، فضول سوال۔ اور فرمایا کہ اگر تم جب قرآن اتر رہا ہے اللہ کا فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے اس زمانے میں سوال کرو گے تو تمہیں جواب تو مل جائے گا، لیکن ایسا سوال کرنے کا فائدہ۔ تو اس طرح کے سوالات شریعت نے اور قرآن و حدیث نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو پسند نہیں کیا کہ فضول سوال کرنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ایک آدمی مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے تو سوال کر دیا، سوال اب یہ بھی فضول سوال تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ یزید فاسق ہے یا فاسق نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے بارے میں علم نہیں کہ میں فاسق ہوں یا نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں یا نیک ہوں، مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں، تو ان کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ وہ فاسق تھے یا نہیں تھے، وہ ان کا اپنا معاملہ فاسق تھے یا نہیں تھے، ہمیں کیا علم؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو جائے، آدمی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیتے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ تو ایک چیز کو لے کر کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تو غلطی اگر انسان ہے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو اگر ایک آدمی اس کے بعد سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو سارے اس کا گناہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ ایسے تھے یا نہیں تھے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا علم؟ اصل تو نیک وہی ہے جو اللہ کے ہاں نیک ہو اور گنہگار وہی ہے جو اللہ کے ہاں گنہگار ہو۔ اگر ظاہری طور پہ گنہگار ہو تو اللہ سے معافی مانگ لی اس کا گناہ معاف ہو گیا،
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے اپنے اعمال تھے، تمہارے لیے اپنے اعمال، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے ہم ہمارے بارے میں سوال، ہر بندے سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، تو ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرنا ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ کی ذات کا علم ہے۔ تو ایسے سوالات کرنا شریعت نے پسند نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پہلے کے بارے میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا، جب قتل ہو گیا تو اب اس معاملے کی تحقیق شروع ہوئی کہ کس نے قتل کیا۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ ان کو یہ حکم دے دو کہ گائے ذبح کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتے ہیں گائے ذبح کر دو۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کی بات ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گائے ذبح کر دو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی باتوں کا، رب کے احکام کا مذاق بنانا یہ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے سوال کر دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، گائے کیسی ہو؟ گائے تو بہت سی ہیں، تو ان کو کہا کہ لا فارض ولا بکر، ایسی ہو نہ بہت بڑی ہو، بوڑھی عمر کی ہو نہ ابتدائی عمر کی، درمیانی عمر کی ہو، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو اور بہت بڑی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہو؟ اب یہ فضول سوالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ بتایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، ایسی گائے ہو جو زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا اللہ ایسی گائے تو بہت سی ہیں، تشابہ علینا، یہ معاملہ ہم پہ مشتبہ ہو گیا، بات واضح۔ تو ان کو کہا گیا کہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی نہ ہل چلائے ہوں نہ مشقت والا کام کیا ہو، لا تسیء الارض ولا تسقي الحرث، نہ کنویں پہ کام کیا نہ زمین میں ہل چلائے، ایسے کام کوئی بھی نہ کیا، مسلمۃ بالکل ٹھیک ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ اب ایسی گائے کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن تلاش کرتے کرتے مل گئی۔ قالوا ما جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون، اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قریب نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا اگر اللہ چاہے تو ہم یہ کام کریں گے، اسی کی برکت سے وہ کام ہو گیا، وگرنہ یہ نہیں تھا۔ لیکن یہ قرآن کریم میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کر، گائے ذبح کر لیتے معاملہ کافی تھا۔ سوالات کرتے گئے تو خود پھنستے گئے۔ تو اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ فضول سوال جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ آج ایسے سوالات مجلس آ رہی، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں پہ ایک آدمی اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے، دوسرا آدمی اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے، اور وہ اپنی بات پہ دلائل بیان کرتا ہے اور وہ دوسرا اپنی بات پہ دلائل بیان کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اور اس بحث کا یہ جو بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے دیکھا جائے، کوئی بھی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے، شریعت نے کہا فضول کام، فضول باتیں بھی ٹھیک نہیں اور فضول کام بھی ٹھیک نہیں۔ مفتی محمد تقی اسماعیل سے مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان سے الگ ہوا، اب اس وقت لوگوں میں تبصرے ہو رہے، باتیں چل رہی تھی، کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا۔ فرمایا کہ ہم ان دنوں میں ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کے ولی تھے،
اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، بڑے لوگوں کی صحبت اٹھائی تھی، نیک لوگ تھے، فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں ہو رہی تھی، کسی نے کہا فلاں کا قصور ہے، کسی نے کہا یہ فوج کا قصور ہے کہ فوج نے ایسا کام کیا، کسی نے کہا یہ حکومت کا قصور ہے کہ حکومت کی وجہ سے یہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا۔ باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے کس کو مجرم بنایا اور کس کو سزا دی، کس کو سزا نہیں دی؟ کیا تم نے کسی کو مجرم بنا لیا اور اس کو سزا دے دی؟ پھر اس کے بعد کہا کہ ایسا کام تو جس کا فائدہ ہو، اب اس کا کیا فائدہ، وہ مجرم ہے یا وہ مجرم ہے؟ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حق میں دعا تو کرو کہ یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما۔ تو اسلام میں کوئی بھی کام کرو جو ہمارے پاس میں، ہماری طاقت میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، اب وہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کام تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہ ایسی بات کا کیا فائدہ، ان کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے، اب وہ مظلوم ہیں ان کے حق میں تم دعا کرو، دعا کا تو فائدہ ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ان کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ تو مسلمان کو ہر کام میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا کام کرے جس کا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس کا دنیا کا فائدہ بھی نہ ہو آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان فرمائی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، ایک تو نماز خشوع خضوع سے اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور فضول باتوں سے بھی ارادہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ان سے بھی ارادہ کرتے ہیں، فضول کاموں سے بھی ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی شان۔ آج کل کھیل کھیلا جاتا ہے اور کھیل میں جیسے میچ کا کھیل ہے مثال کے طور پر، اب کتنے لوگ ہیں کہ وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے اس دیکھنے کا فائدہ کیا ہے، دنیا کا فائدہ بتاؤ یا آخرت کا فائدہ بتاؤ، تو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم جو کھیل رہے ہو کھیلنے کا فائدہ، بس یہ ہے کہ اپنی عزت کا مطلب رہا ہے کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، یہ کون؟ شریعت نے یہ بتایا کوئی بھی کام کرنا، ایسا کام کرنا جس کا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ۔ جس کام میں دنیا کا فائدہ بھی نہیں اور آخرت کا فائدہ بھی نہیں، اس کام کو کرنا یہ فضول کام ہے، اور قرآن میں بھی منع ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ فضول کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس کام میں فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، دنیا کے کام بھی اگر صحیح نیت سے کیے جائیں اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیے جائیں، دنیا کے کام بھی عبادت بن جائے۔ اور اگر دین کا کام ہے اور وہ تو ویسے ہی عبادت ہے، تو ہر کام یعنی ہر کام میں ایک چیز یہ سوچنی چاہیے کہ یہ کام ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر انسان اس بات کو سوچ لے، کوئی بھی کام کرنا چاہے اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ کام کرے، نہ تو نہ کرے، تو انسان بہت سے کام کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگ فضول کاموں کو چھوڑ کر انہیں بڑی ترقی کر لی، اور ہمارے صبح سے لے کر شام تک میچ ہی دیکھتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، یا موبائل لے لیا اور گیم چل رہی ہے، یعنی ایسا کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ایسے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تھوڑی دیر میں اللہ کو یاد کر لیں، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی بنائیں، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی 70 سال 100 سال مرتے دم تک اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، اب موت کے وقت اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو پہلے کہاں جائے گا؟ جہنم میں، لیکن ایک لمحہ میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ گیا۔ تو زندگی کتنی بڑی قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچ۔
ایک آدمی ساری زندگی گنہگار تھا، نافرمانی کرتا رہا، اور اللہ کے سامنے آج معاہدہ کر لیا اور توبہ کر لی، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو پہلے تو ہاں گنہگار، اب وہ اللہ کا ایک بندہ بن گیا۔ تو زندگی کتنی بڑی قیمت، ایک ایک لمحہ قیمت، ایک لمحہ میں سبحان اللہ کہہ دیا تو حدیث مبارکہ میں سبحان اللہ الحمدللہ تملأان و تملأ ما بین السماوات والارض، یہ اتنے بڑے کلمے ہیں، یہ ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ اس ترازو جو میدان جو قیامت کے ترازو ہوگا، اتنے قیمتی کلمے ہیں کہ ان کلمات کو دہرا لینے سے، تھوڑی دیر ذکر کر لینے سے انسان کا جو ترازو ہے، جو نیکیوں کا ترازو ہے، بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فضول کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اچھے کام کر لیں۔ اس لیے آیت مبارکہ کے دو مطلب تھے، دونوں میں نے بیان کیے، اور یہ نہیں کہ صرف بیان سن لیں، بیان سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو یہ بتایا کہ فضول کاموں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی کام ہے تو اس سے پہلے سوچیں دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا۔ اگر دین کا فائدہ ہے تو پھر بھی کریں، اگر دنیا کا فائدہ ہے تب بھی کریں۔ اگر دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ایسے کام کو کرنا یہ فضول کام ہے، اور اللہ نے کہا یہ میرے نیک بندوں کی شیان شان ہے، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل نماز میں سستی ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہمارے بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ مسجد میں آنے کا عادی ہے، پابندی سے آ رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ یعنی ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہی ہے۔ اللہ کے گھر میں پابندی سے مسلمان ہی آ سکتا ہے، دوسرا کہاں آ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو دیکھو کہ مسجد میں پابندی سے آ رہا ہے، مسجد میں آنے کا عادی ہے، فرمایا اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے۔ اور آج اللہ کے محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پکی بات ہے آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، پکی بات ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو، من آمن باللہ، جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ ایمان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہم نماز میں نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پابندی سے آنے سے گویا کہ یہ اس کی تو گواہی ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ پابندی سے آ رہا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو۔ اللہ کے گھر میں مسلمان ہی پابندی سے آتا ہے۔ تو آج ہمارا حالت کیا، ہم تو سب مسلمان ہیں، لیکن مسجد میں پابندی سے آنے والے کہ جمعے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز میں پابندی سے آنے والے کتنے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اپنے ساتھ والے کو تبلیغ بھی کرے اور سمجھائے بھی صحیح، اور اس کو نماز کی تلقین بھی کرے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے پڑھ لی تو ہم بخشے بخشائے ہو گئے، یہ تبلیغ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کا اس میں نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کو بھی ہلاک کر دو، کیونکہ اس کو کبھی غصہ بھی نہیں آیا، اس کے چہرے پہ بل بھی نہیں آئے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں۔ گناہ ہوتے ہوئے کم از کم انسان کو غصہ تو آئے۔ تو دعا کرو جو حدیث مبارکہ بیان کی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا